السلام علیکم دوستوں، آج ہم موجود ہیں جھنگ شہر میں، جہاں پچھلے دنوں آنے والے سیلاب نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ جہاں پہلے لوگ آرام سے چلتے پھرتے تھے، اب وہی گلیاں اور سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ بہت سارے گھروں کے اندر پانی گھس چکا ہے، لوگوں کا سامان خراب ہو گیا ہے، کچھ گھروں کی دیواریں بھی گر گئی ہیں۔ بجلی کے کھمبے گرنے کی وجہ سے علاقے اندھیرے ہیں۔ جن گھروں کے اندر پانی گیا ہے وہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں، کیونکہ نہ بیٹھنے کی جگہ ہے اور نہ بچوں کے لیے کوئی سہولت۔ کچھ لوگ ہمیں بتا رہے تھے کہ شہر کی یہ سڑکیں ابھی بند ہوئی ہیں۔ لوگوں کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا، سماج و رفت کا سلسلہ بھی رک گیا ہے۔ کچھ راستے کھلے ہیں اور مگر وہاں پہ اتنا کچرا اور پانی ہے کہ گزرنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ یہاں کے متاثر لوگ بہت دکھ اور خوف میں ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے۔ کچھ لوگ تو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کے پاس واپس جانے کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں بچی۔ اللہ کی قسم، یہ منظر دیکھ کر دل بہت دکھتا ہے۔ یہ سوچ کر بھی دل گھبرا جاتا ہے کہ سب لوگ کس مشکل میں ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو رہی ہیں، پینے کے لیے صاف پانی بھی نہیں ہے اور بچے بھی بیمار پڑنے لگے ہیں۔ دوستوں، یہ وقت ہے کہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اگر ہم کسی کی چھوٹی سے بھی چھوٹی مدد کریں تو وہ ان کے لیے بہت بڑی سہولت بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سب متاثر لوگوں پر رحم کرے اور جھنگ کے لوگوں کی اس آزمائش سے جلد نکلے، آمین۔ دوستوں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے اب ہر جگہ مچھر اور کیڑے مکوڑے پیدا ہو گئے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو بخار اور بیماریاں لگ رہی ہیں۔ صفائی کا بالکل انتظام نہیں ہو پا رہا، اس لیے بیماریاں اور تیز ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک سب متاثر لوگوں کے لیے رحم کرے۔ جو لوگ شیلٹر یا محفوظ جگہ پر بیٹھے ہیں ان کو بھی پریشانی ہے، کیونکہ کھانے پینے کی چیزیں کم ہیں اور صحت کا بھی خطرہ بڑھ گیا ہے۔ بچوں اور عورتوں کے لیے یہ وقت اور بھی مشکل ہے، کیونکہ ان کو زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف گھر اور سامان نقصان ہی نہیں بلکہ صحت کا نقصان بھی ہے۔ لوگوں کو بہت تکلیف دے رہا ہے۔ مچھروں کی وجہ سے ڈینگی اور ملیریا کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ اس وقت صرف ایک دعا ہے کہ اللہ سب لوگوں کی ہمت دے اور ان کی صحت کی حفاظت کرے، اور جو لوگ مدد کر سکتے ہیں وہ آگے بڑھ کر بھائی بہنوں کی مدد ضرور کریں۔ جن کے گھر ڈوب چکے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ یہاں پہ کرینے اور کچھ ٹریکٹر وغیرہ بھی کھڑے تھے، بلکہ کچھ ٹریکٹر زیادہ سارے ایک لائن میں ایسے بھی کھڑے تھے کہ اس کے اندر لوگوں نے اپنی چرپائیاں اور بستر سامان رکھا تھا، جو وہ بڑی مشکل سے اپنے سروں پر اٹھا کر سیلاب کے اندر سے بچ چکے تھے۔ تو اگر آپ کو دوستوں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے اب ہر جگہ مچھر اور کیڑے مکوڑے پیدا ہو گئے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو بخار اور بیماریاں لگ رہی ہیں۔ صفائی کا بالکل انتظام نہیں ہو پا رہا، اس لیے بیماریاں اور تیز ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک سب متاثر لوگوں کے لیے رحم کرے۔ جو لوگ شیلٹر یا محفوظ جگہ پر بیٹھے ہیں ان کو بھی پریشانی ہے، کیونکہ کھانے پینے کی چیزیں کم ہیں اور صحت کا بھی خطرہ بڑھ گیا ہے۔ بچوں اور عورتوں کے لیے یہ وقت اور بھی مشکل ہے، کیونکہ ان کو زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف گھر اور سامان نقصان ہی نہیں بلکہ صحت کا نقصان بھی ہے۔ لوگوں کو بہت تکلیف دے رہا ہے۔ مچھروں کی وجہ سے ڈینگی اور ملیریا کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ اس وقت صرف ایک دعا ہے کہ اللہ سب لوگوں کی ہمت دے اور ان کی صحت کی حفاظت کرے، اور جو لوگ مدد کر سکتے ہیں وہ آگے بڑھ کر بھائی بہنوں کی مدد ضرور کریں۔ جن کے گھر ڈوب چکے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے،
آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ یہاں پہ کرینے اور کچھ ٹریکٹر وغیرہ بھی کھڑے تھے، بلکہ کچھ ٹریکٹر زیادہ سارے ایک لائن میں ایسے بھی کھڑے تھے کہ اس کے اندر لوگوں نے اپنی چرپائیاں اور بستر سامان رکھا تھا، جو وہ بڑی مشکل سے اپنے سروں پر اٹھا کر سیلاب کے اندر سے بچ چکے تھے۔ پانی میں کھیلنا تھا ہم نے، مچھلیاں بھی پکڑنی تھی، پانی میں ہمیں کھیلنا تھا، ڈولفن بھی پکڑنی تھی۔ گیم میں سلائیڈز کیوں بنائی ہیں؟ گائز مما میرے سارے کپڑے کھا گئی۔ مما مجھے کریم لینے نہیں دے رہی۔ Blah 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 blah. اب کیا